مرزا صاحب ابھی جو دہشت گردی ہم دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس پہ میں آپ کا انیشل کامنٹ چاہوں گی، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب۔ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، اور آپ نے بالکل صحیح پیٹرن پہ گئی تھی کہ 2-3 چیزیں ہو رہی ہیں کہ جس کے پس منظر میں ہمیں اس دہشت گردی کے واقعات کو دیکھنا چاہیے۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ جو ہی عام انتخابات کا اعلان ہوا یا آثار پیدا ہوئے تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ایک اسپائک آیا، اور اگر آپ 2023 کے میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کا موازنہ کریں 2022 سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 80% دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ بالکل یہ ڈیٹا جو ہے یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز نے مجھے دیا ہے، جس کے بقول کے پہلے 10 ماہ میں 2023 کے 536 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، جبکہ اس کے مقابلے میں 2022 میں 297 ہوئے تھے۔ اس میں 814 جو ہیں افراد اب تک جو ہیں بقول پکس کے اس میں شہید ہوئے ہیں ان واقعات کے اندر، اور جناب پچھلے سال اگر آپ دیکھیں تو 437 تھے، یعنی کہ تقریباً 86% جو تھا اضافہ تھا۔ اسی طرح زخمیوں کی تعداد جو ہے 1152 ہے اس سال کے پہلے 10 ماہ میں، اس سے پچھلے سال جو تھا 706 تھا۔ تو آپ کو لگے گا کہ پیٹرن ذرا اوپر کی طرف گیا۔ اگست میں ہمارے یہاں ریکارڈ نمبر آف ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے تھے، اس وقت ابھی اعلان نہیں ہوا تھا کسی بھی چیز کا نا، تو آپ یہ دیکھیں اس میں 90 سے زیادہ ہوئے تھے، اور یہ جو مجھے ڈیٹا لوگوں نے فراہم کیا ان کا کہنا ہے کہ جی اگر آپ موازنہ کریں 2014 میں اس ریکارڈ کو توڑا ہے، 2014 نومبر کا جو ریکارڈ تھا اس کو توڑا ہے۔ یہ ڈیٹا بھی پکس کا ہے۔ پھر وائس آف امریکہ کی جو ایک خبر میں دیکھ رہا تھا اس کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ بھی ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اور ذرا سا آپ کو اس میں فرق نظر آئے گا۔ پکس نے زیادہ ان ڈیپتھ کام کیا، اور وہ لوگ ظاہر ہے کہ جو بین الاقوامی ایجنسیز ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے واقعات کو دیکھتی ہیں، تو انہوں نے جو کیجویلٹیز کی تعداد دی تھی وہ تقریباً 700، جبکہ اس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے 240 کے قریب جو ہیں فوجی جوان اور افسر شہید ہوئے ہیں، جو بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جس مطلب ہے لگن سے، اور ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو جو ایک نظر آتا ہے کہ جو فوکس ہماری آرم فورسز کا وہ یہ کہ جی دہشت گردی کو جس نے ہم نے پہلے شکست دی تھی آپریشن ضرب اسد کے ذریعے، رد الفساد کے ذریعے، اب ہم آنے والے یہ جو نیا چیلنج ہے، اور ظاہر ہے کہ چیزیں فلکس میں ہوتی ہیں، تو میں 3 وہ کروں گا۔ ایک تو ظاہر ہے کہ جو ہماری بیرون ملک جو دشمن قوتیں ہیں، ہمارے اپنا ہوم گرون چیلنج ہے۔ ہوم گرون چیلنج کہاں سے آتا ہے؟ وہ تو ایک جو مذہبی انتہا پسند ہے وہ، پھر ہماری یہ جو سب نیشنلسٹ انتہا پسند ہے وہ، یہ میں کہتا ہوں کہ ہوم گرون ہے۔ ان کو جو مدد ملتی ہے وہ باہر سے ملتی ہے۔ اب ہمیں اس کا نام لینے کی، نام سب کو ہی پتہ ہے، میں نام لے دیتی جی بھارت جو ہے سب سے بڑا اسٹیٹ کہتے ہیں نا جو اسٹیٹ ٹیررزم کرتا ہے وہ مطلب ہے پاکستان میں اور اس ریجن میں وہ بھارت ہے، بھارت کرتا ہے۔ پھر ایک اور جو المیہ ہوا ہے کہ جی نیٹو فورسز کے انخلاء کے بعد افغانستان میں غالباً افغان طالبان کی رٹ اس طرح سے مستحکم اور مضبوط نہیں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ علاقہ جو ہے افغانستان کا اس کو استعمال کیا جا رہا ہے منصوبہ بندی کرنے کے لیے، پاکستان پہ حملے لانچ کرنے کے لیے، اور جو ایک قیادت بیٹھی ہوئی ہے دہشت گردوں کی، چاہے وہ سب نیشنلسٹ ہوں چاہے وہ انتہا پسند مذہبی جنونی ہوں، وہ افغانستان سے زیادہ تر آپریٹ کریں، کیونکہ یہاں پر جو ہے سیف ہیونز کا وہ بریگیڈیئر صاحب سے بھی بات کریں گے کہ اس کا انہوں نے بڑی حد تک خاتمہ کر دیا ہے۔ آئی تھنک اوور ٹو بریگیڈیئر صاحب۔ بالکل، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔